خلاف بات کرتے ہیں۔ جس طرح سے سماج کے اندر ایک عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف آپ ایک عالم بن کر ہی دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف مسجد اور مدرسے میں رہ کر ہی دین کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ نہیں نہیں، اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور کسی غریب کا علاج کم پیسے میں کر رہے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ ایک انجینئر ہیں اور کسی غریب کے مکان کا نقشہ، کسی غریب کے راستہ چلنے کا آپ بنا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی دین کی اشاعت اور دین کی فروغ اور دین کی تبلیغ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج سربی رپورٹ موجود ہے کہ سب سے زیادہ دلت سے بھی زیادہ بدتر، اتی پچھلی سے بھی زیادہ بدتر علم کے میدان میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم خلیفہ رہو گے، تم یقیناً کامیاب رہو گے، تم کامران رہو گے، تیری بادشاہت رہے گی، تیری سلطنت رہے گی، تیری حکومت رہے گی، تو اس دنیا پر راج کرنے والوں رہو گے۔ لیکن آج ہم اپنی بے بسی سے، ہم اپنی کم ہمتی سے، اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے، اپنی گمراہی سے، اپنی بددینی سے اس روئے زمین کو سیاہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، بادشاہ بنا کر بھیجا تھا اس روئے زمین کے اندر۔ اس لیے ہمیں اپنے مرتبے کو پہچاننا چاہیے۔ آج آپس کا انتشار، آپس میں جھگڑا اور رسم و رواج کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیسے کو ضرورت جہاں خرچ کرنے کی وہاں نہیں کرتے، اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر نہیں کرتے، ایجوکیشن کے اوپر نہیں کرتے، لیکن جا کر دیکھیں تو یہاں پر لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں علاج کرانے کی بات ہو تو لوگ اپنا فخر، اپنا پیسہ، اپنی دولت وہاں نچھاور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں خرچ نہیں کرنا، ناجائز جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر امام صاحب 100 روپیہ فیس لیتا ہے یا 50 روپے یا 200 روپے فیس مانگتے ہوا ہے تو ہمارے دل سے نہیں نکلتا، جلدی دینے کا دل نہیں چاہتا۔ 3 مہینے ہو جاتے ہیں، 4 ماہ ہو جاتے ہیں اور امام صاحب کی فیس نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک علم دین کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک ایجوکیشن کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اب اہمیت ڈرانے کی ہے، ہمارے نزدیک اہمیت اور گانے کی ہے، ہمارے نزدیک اہمیت بجانے کی ہے، ہمارے نزدیک اہمیت اور میلے کی ہے، ہمارے نزدیک اہمیت رنگ ریلیاں کی ہے۔ اب تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں رہی ہے، اب دین کی تعلیم کی اہمیت، قرآن کی تعلیم کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں رہی ہے، اور رسم و رواج کی تبدیل میں ہم سب جگڑے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہی ہماری تباہی کا سبب، ہماری بربادی کا سبب کہیں نہ کہیں یہی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ابھی جیسے آپ کے سامنے شب برات کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اپنی جہالت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ شب برات کا موقع ہوتا ہے، قرآن پانی کا رسم و رواج چاروں طرف چلتا ہے اور بکنگ چلتی ہے، بلایا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک صرف اور صرف قرآن خوانی کرانے کی کتاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف شب برات نہیں، جگہ جگہ بچے ڈبہ لے کر جاتے ہیں، سوچتے ہیں اسی کے لیے کتاب ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سب سے بہتر تلاوت وہ ہے جو آپ اپنے دل سے کریں، آپ خود سے کریں، کیونکہ آپ جب خود سے تلاوت کریں گے وہ درد، وہ کیفیت، وہ محبت، وہ بشاشت دوسرا نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تعلیمات اور قرآن پاک ہم سب کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، صرف شب برات میں نہیں، یا پڑھانا چاہیے۔ اب 1 تاریخ سے لے کر 14 شعبان تک اتنی بھیڑ چلتی ہے، اتنی بھیڑ چلتی ہے، بکنگ چلتی ہے، بکنگ۔ آج کئی تاریخ ہو گیا، 4 دن کے بعد ٹائم نہیں رہے گا، جبکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے،
یہ بددینی ہے، اور ہر جہالت ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں بددینی کی طرف، شرک و بدعت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا، اور یہ جانکاری ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو، ہمیں جانکاری نہ ہو، ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے بھوکا کھلایا جاتا ہے، بھوکا فقیر کھلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آج بھوکا کھلایا جائے گا، اور خاص طور سے یہ رواج ہماری ماں بہنوں کے اندر رہتا ہے۔ میں ماں بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور جن لوگوں کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جسے بھوکا سمجھ کر بھوکا کھلا رہے ہیں، کیا وہ واقعی بھوکا ہے؟ واقعی بھوکا نہیں ہے، وہ ایک رواج بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی ذات کا فقیر ہے، لوگ اسے دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے فقیروں کو جو آپ کے گھر سے غلہ، دانہ، چاول، کھانا لے جاتے ہیں، اور جب بچ جاتا ہے اسے سکھا دیتے ہیں، اور سکھا کر اسے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوسی کے اندر، ہمارے ارد گرد کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک وقت کھانے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن وہ اپنی بے بسی کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی غریبی کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی کم ہمتی کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی یتیمی کو، اپنی بے بسی کو، اپنی غربتی کو، اپنی فقیری کو، اپنی مسکینی کو آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ شرماتے ہیں۔